یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام ہوتی ہے کربلا میں مخصوص اس لیے جو ہے خدا کا دین وہ سہارا وہ آ گیا. سب آ کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو اے حسین، سب آ کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو اے حسین، جو لے گا انتقام تمہارا وہ آ گیا، جو لے گا انتقام تمہارا وہ آ گیا. And with this, I would like to introduce our next speaker, who is none other than Hujjatul Islam, Maulana Sayyid Roman Rizvi Sahab. A few words about him. Maulana Sayyid Roman Rizvi Sahab belongs to a well-known family from Muzaffarpur, Bihar, India. He is the son of Janab Asad Rizvi Sahab, who is also a well-known poet, Shair Ahl Bayt. Presently, Maulana Roman Rizvi is pursuing his higher Islamic education in Hawza in Najaf al-Ashraf, Iraq. He is also completed his post-graduation and holds a master's degree in Urdu from Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, India. Maulana Roman Rizvi Sahab himself is a well-known orator and a poet and a Shair Ahl Bayt. Many people have heard him. Many of his articles are regularly published in the well-known magazines and newspapers. He is regularly invited as a guest Islamic scholar by various national and international channels like Win and Ahl Bayt TV, London, to name a few. He is the principal of Al-Ghadir Foundation in Najaf al-Ashraf, Iraq, and he connects with the youths by leveraging the power of social media, which I already said. And he has launched his own YouTube channel, AIM Media, from Najaf al-Ashraf to spread the word of Ahlul Bayt alayhi salam. And now with a loud salawat, I would like to invite him to the stage to enlighten us with his lecture. Maulana Roman Rizvi Sahab, and his topic for today is Imam Mehdi and Imam Hussain. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أين الطالب بدم المقتول بكربلا. برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد. تمام معزز سامعین کرام کی موجودگی میں استاد روحانی کی حیثیت رکھنے والی عظیم شخصیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا اکبر جعفری صاحب سب کو اس عظیم پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم پروگرام کا جو مقصد ہے اس مقصد، اس ہدف، اس ٹارگٹ تک ہم اور آپ پہنچ سکیں. اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے 12 ٹاک کے اس عظیم بینر کے حوالے سے امام حسین اور امام زمان علیہ السلام کا جو ریلیشن ہے، کہ جو عظیم رشتہ ہے، تاریخ کے حوالے سے بہت سی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جیسا کہ ابھی برادر راحل مانجی صاحب کہہ رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو عظیم رشتہ امام حسین سے ہے، کہ جو نمایاں ہے، جس پہ تاریخ نے فوکس کیا ہے اور جو ہم تک ہسٹری پہنچی ہے، وہ رشتہ کیا ہے. خود جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو امام اپنا انٹروڈکشن کس انداز میں کرائیں گے، امام اپنا تعارف، اپنی پہچان کن لفظوں میں پیش کریں گے، یہ سوچنے کی بات ہے، اور اس بات کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. امام جب آئیں گے تو امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی کے حوالے سے 3 جملے ارشاد فرمائیں گے کہ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میں اس حسین کا فرزند ہوں، میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا. میں اس حسین کا فرزند ہوں، میرے جد حسین کو کربلا میں ان کے جسم کو اڑیاں رکھا گیا.
میرے جد حسین کو کربلا میں مصیبتوں کے حوالے سے ان کے جسم نازنی کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین اور امام زمانہ کا رشتہ مصیبتوں کے حوالے سے دیکھیں تو آج ہم آبادی میں رہ رہے ہیں، آج ہم اپنے دوستوں کے درمیان ہیں۔ امام کی یاد آئی، ہم نے 12 ٹاکس کے پروگرام کو یہاں پہ آرگنائز کیا، اپنے چاہنے والوں کو، دوست احباب کو یہاں بلا کر امام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام جن کے صدقے میں آج ہم آبادیوں میں رہ رہے ہیں، وہ امام صحرا نشین ہے، وہ امام آج ہمارے درمیان ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ اگر میں نجف سے آیا ہوں اور شیعوں کے درمیان میں آ جاؤں اور کوئی مجھے نہیں پہچانے تو یہ فطری شے ہے، یہ فطری بات ہے کہ مجھے عجب سی فیلنگ ہوگی کہ اپنے مجھے نہیں پہچان پا رہے۔ آپ دیکھیں جس امام کے صدقے میں کائنات آج زندہ ہے، جس امام کے صدقے میں صرف ہم اور آپ نہیں بلکہ امام زمان کے صدقے میں کفار و مشرکین آج زندگی گزارا، انہیں آب و دانہ مل رہا ہے، اس امام کو ہم پہچان نہیں پا رہے۔ اس امام کی نسبت سے ہم کتنا غافل ہیں، اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امام حسین کا رشتہ امام زمان علیہ السلام سے کتنا گہرا ہے۔ جتنی سخت مصیبت امام حسین کی تھی اس سے کم سخت مصیبت امام زمان کی نہیں ہے۔ امام حسین کی مصیبتوں کا نام آتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ذرا غربت امام زمان کو ہم محسوس کریں کہ ہمارا امام امیر المومنین کا فرزند ہو کے غریب ہے۔ کیوں غریب ہے؟ اس کی غربت میں کہیں ہم اور آپ اضافہ تو نہیں کر رہے، کہیں اپنے وقت کے امام کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کی آنکھوں میں آنسو کا ذریعہ تو نہیں بن رہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ ذرا سا امام حسین کے صحابیوں کی تعداد دیکھیں، کم تھے لیکن بڑے محکم تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم امام حسین کے لشکر میں شامل ہوں گے تو تیر، تلوار، بھوک، پیاس، تشنگی، زحمت، پریشانیاں، یہ سب میرے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین کے لشکر میں جانے والے تمام صحابیوں کو معلوم تھا کہ اب میں جیسے ہی شامل لشکر ہوں گا، امام سے میری نسبت جیسے ہی ہوگی ویسے ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن وحر محمد وآل محمد کے وفادار صحابی امام زمان کو کربلا والے پیارے صحابیوں کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنی زندگی کے حوالے سے کیا مدد اور نصرت نہیں کر سکتے؟ گل شمع ہوئی چھوڑ کے پھر بھی شہیدی کو، حیرت ہے کوئی چاہنے والا نہیں جاتا، باقی ہے کوئی نور ہدایت پسے پردہ، جب ہی تو زمانے سے اجالا نہیں جاتا۔ ہم اور آپ آج اجالوں میں زندہ ہے، یہ صدقہ ہے اس نور امامت کا کہ جن کے صدقے میں آج سورج کو اللہ روشنی عطا کر رہا ہے۔ غور کریں ہم اور آپ، میں آپ کو یہاں پہ کوئی نئی بات بتانے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو وہ سبق یاد دلانے آیا ہوں کہ جو سبق قرآن نے ہمیں دیا تھا، جو سبق امام زمان کی تعلیمات کی روشنی میں خود ہم تک جو لیسن پہنچے، جو امام نے ہمیں تعلیم دی، ذرا اس تعلیم کے ورق کو الٹیں۔ امام ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ وَأَكْثِرُ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجٌ۔ اے میرے چاہنے والوں، میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعائیں کرو، اس لیے کہ جب میں ظہور فرماؤں گا تو اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں، تمہارے لیے مسرت ہے، تمہارے لیے خوشی ہے۔ آج معاشرے کی حالت دیکھیں کہ معاشرہ بیمار ہے، امام کہتا ہے میرے ظہور کے لیے دعا کرو، میں تمہیں صحت عطا کرنے والا ہوں۔ لوگ تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں، اگر انہیں اپنے دست کو زبردست بنانا ہے تو امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ صاحب مکیال المکارم بیان کرتے ہیں کہ فقط امام زمان کے ظہور کی دعاؤں کے اتنے اثرات اس دنیاوی زندگی میں ہم پر مرتب ہوں گے۔ ان میں چند باتیں وہ بیان کرتے ہیں، زبان سے فقط امام کے ظہور کے لیے ہم جس لینگویج سے واقف ہیں، جس زبان کو جانتے ہیں، ہم اپنی زبان میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے عربی جانتے ہیں، العجل یا صاحب الزمان کہیں، اردو بول سکتے ہیں، مولا جلد ظہور فرمائے، اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ صاحب مکیال المکارم بیان کرتے ہیں
اتنی دعا کرنے کا اللہ وہ اثر تمہیں عطا، وہ اللہ ثواب دے گا کس کے صدقے میں؟ امام زمان کے صدقے میں، کہ تمہارے حق میں سیدہ جو فاطمہ ہیں وہ تمہارے حق میں دعائیں کریں۔ آپ دیکھیں امام حسین سے کیا گہرا ربط ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے پہلے کے نبیوں نے اہتمام کیا، امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کا انعقاد نبیوں نے کیا، ہر نبی آتا گیا اور امام حسین کا تذکرہ، امام حسین کے فضائل، امام حسین کے مصائب کا ذکر ہوا۔ رشتہ دیکھیں امام زمان کا، کہ جب امام زمانہ کا نام آتا تھا تو ہر امام نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی یاد کا اہتمام کیا، ان کے فضائل بیان کیے۔ امام صادق نے تو قیامت کر دی۔ فضائل دیکھیں، امام کہتے ہیں ہمیں اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، اور یہ موقع کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ایسی تکلیف ہمیں دیتا ہی نہیں ہے کہ جس کی ہمیں قدرت نہ ہو، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے۔ اللہ ہمیں وہی رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے کہ کم سے کم ہم اپنی زبان سے اپنے وقت کے امام کو یاد تو کر سکتے ہیں۔ اپنے وقت کے امام کی یاد کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہمارے ذہن میں امام زمانہ زندہ ہوں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی زندہ ہوگی کہ امام زمانہ اس جگہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے کہ جہاں پہ خدا نے حرام کا دائرہ بنایا ہے۔ خود امام کی حدیث میں وقت کم ہے، مفہوم حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میری زیارت کرنا چاہتے ہو، تو تم صرف اور صرف حرام خدا کو اپنے اوپر حرام کر لو، حلال خدا کو اپنے اوپر حلال کر لو۔ یہی زندگی ہے کہ جو تمہیں مجھ تک لے کر آئے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ رشتہ ربط امام کا امام حسین سے کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں نجف سے آیا ہوں، اس عالم، اس غلام علی کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جو امام زمان اور امام حسین سے گہرا رشتہ ہے۔ ہم مجلس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اگر امام زمان کی قربت محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ امام کی نگاہ کرم ایک دفعہ ہم پر ہو جائے، تو ان کے جد حسین کی غربت کو یاد کریں، ان کے جد حسین کی عزاداری کو فیشن سمجھ کے نہیں، بلکہ عزاداری کو ویسے برپا کرے کہ جس انداز میں ہمارے بزرگوں نے وہ تہذیب ہم تک پہنچائی ہے۔ عزائے امام حسین کے حوالے سے کیا رشتہ امام زمان کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آغائے مقدس اردبیلی، غلام مولائے کائنات، وہ عالم دین کہ اپنے دور میں ان کا تقوی اتنا زیادہ بلند تھا، معاشرے میں یہ اتنے مقدس مانے گئے کہ انہیں لوگ مقدس کہہ کے پکارنے لگے۔ امیر المومنین کے حرم آپ زیارت کرنے جائیں تو باب القبلہ سے جیسے ہی داخل حرم ہوں گے تو پہلے علی کے غلام کی قبر ہے۔ کیا کہنے آل محمد کی محبت کے کرشمے کے۔ مجھے اہل دنیا جو رد کر رہے ہیں، یہ عشق علی مستند کر رہے ہیں، پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوں، امام زمانہ مدد کر رہے ہیں۔ محسوس کریں امام زمانہ کی محبت، ان کی ولایت، ان کے اقتدار کو دے کے ہم کسی غریب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم اسے مانتے ہیں کہ جسے اللہ نے ولایت تکوینی عطا کی ہے، ہم اسے مانتے ہیں کہ جو ید اللہ کا وارث ہے، ہم اسے مانتے ہیں کہ جو خدا کی آنکھ ہے۔ مقدس اردبیلی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نجف سے لوگ کربلا زیارت کو جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہر شب جمعہ، جو اہل ہند اہل پاکستان، ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت کا اہتمام ہوتا ہے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں۔ آغائے مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے چند شاگردوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد کیا۔ ایک انجمن بنی، چند گروہ، چند لوگ اکٹھے ہوئے، ہم لوگ امام حسین کی زیارت کو کربلا گئے، پیدل جا رہے تھے، مشی کر رہے تھے۔ جب دوران مشی ہم اور آپ بھی جاتے ہیں تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کوئی تسبیح پڑھے، کوئی نوحہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، لبیک یا حسین، کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے۔ آغائے مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے ساتھ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، جب ہم لوگ سفر پہ نکلے تو چند مقامات پہ جا کے ہم لوگ رکتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، تو میں نے اپنے چند شاگردوں میں ایک کا انتخاب کیا کہ جو دیکھنے میں بڑا متقی معلوم ہو رہا تھا۔ مقدس اردبیلی کو جو مقدس معلوم ہو، وہ طالب علم کتنا مقدس ہوگا، ان کا انتخاب کیا۔ اور مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ آپ امام حسین کے مصائب بیان کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ طالب علم راستے میں جہاں پہ قیام ہوتا تھا
मसाइब इमाम हुसैन बयान। आप देखिए, अगर इमाम ज़माना तक पहुँचे बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता है ज़िक्र हुसैन, एक रास्ता है अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकाद करना। क़याम जहाँ जहाँ पे रुकते थे वो तालिब इल्म मजलिस पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन के मसाइब, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल। करबला जब ये लोग पहुँचे इमाम हुसैन के हरम के करीब, अब जो दाखिले हरम होना चाह रहे थे तो इतना क्राउड था, इतना इज़्दिहाम था कि आग़ाए मुक़द्दस अर्दबिली कहते हैं कि अब हम लोग अंदर नहीं जा सकते, इसलिए कि इज़्दिहाम बहुत है। ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर से ही ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हैं। उसके बाद आगा ने कहा कि ज़ियारत पढ़ने से पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मजलिस हम करते हुए चले आए हैं वो यहाँ इमाम हुसैन के हरम के करीब भी करें। अब मुक़द्दस अर्दबिली रहमतुल्लाह अलैह अपने उस तालिब इल्म को देखने लगे जो मुसलसल सफ़र में मजलिस पढ़ रहे थे। चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं वो तालिब इल्म नज़र नहीं आया। सबसे पूछने लगे, सबने कहा कि आगा हो सकता है इतना बड़ा क्राउड है, कहीं पे वो रह गए हों या अंदर दरी के पास चले गए हों। ये कह रहे हैं कि वो तालिब इल्म होता तो क्या बात थी, मजलिस से वो खिताब करता। अभी ये कह ही रहे थे कि कोई अरब सैयद इनके सामने आए और आकर कहते हैं कि मुक़द्दस अगर कहो तो मैं मजलिस पढ़ दूँ। तवज्जो फरमाए, अगर इमाम ज़मान तक पहुँचना है तो एक रास्ता बेहतरीन रास्तों में अज़ाए इमाम हुसैन है। मुक़द्दस क्या मैं मजलिस से खिताब करूँ? ये वाक़या आग़ाए हसन अब्तई ने अपनी किताब वारिस इमाम ज़मान से मुलाकात में लिखा है। कहते हैं कि क्या मैं मजलिस पढ़ दूँ? मुक़द्दस ने कहा कि बेशक आप पढ़ें। जैसे ही इन्होंने कहा, अब उस सैयद ने जो मजलिस का आगाज़ किया और जैसे ही लफ्ज़ हुसैन अपनी ज़बान पे वो लेके आए, वो कोहराम बर्पा हो गया कि सबके सर ज़मीन करबला की तरफ थे। आंसुओं का एक सैलाब सबकी आंखों में रवा था। जब थोड़ी देर के बाद इन्होंने अपनी आंखों को और सारे लोग अपनी आंखों को उठा के उस खतीब की तरफ कि इसकी खिताबत में, इसके बयान में आखिर ये तड़प कैसी, ये कौन है। अब जो सबने अपनी आंखें उठाकर उस खतीब की तरफ निगाह करना चाहे तो देखा कि वो खतीब जो इमाम हुसैन के मसाइब बयान कर रहा था, वो खतीब अब हमारी आंखों के सामने नहीं है। मुक़द्दस अर्दबिली ग़ुलाम इमाम थे, समझ गए कि ये अज़ाए इमाम हुसैन का इनक़ाद मजलिस अज़ा से खिताब करने के लिए कोई आम शख्स नहीं बल्कि हमारे वक्त का इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। मुक़द्दस समझ गए, रोते हुए कहते हैं, मौला हम आपको पहचान नहीं सके। अजीज़ों, अगर इस दौरे पुराशोब में, इस फितनों के दौर में, इस बेइज्जत मुआशरे में इज्जत बचाना चाहते हैं तो इमाम ज़मान से मोहब्बत का जो सबूत है वो पेश करें। आए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन व साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी। दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आरिज़ा इसलिए खाके शिफा से लिखा है, जरूर होगी नायत इमाम आखिर की।